مدد کر، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا۔ عبداللہ صبح دیر سے سو کر اٹھا، موبائل پر کئی مس کالز تھیں، ای میل چیک کی تو پتہ لگا اقوام متحدہ نے سافٹ ویئر کی ڈیل منظور کر لی ہے، اور 2 دن بعد اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کے لیے بلایا ہے۔ ساتھ میں انگلستان کے سابق وزیر اعظم سے بھی ملاقات طے ہے۔ عبداللہ جلدی جلدی تیار ہو کر آفس پہنچا، کمپنی کے بورڈ اور ٹونی اور مارتھا سے ڈسکس کر سکے۔ عبداللہ بہت خوش تھا، نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ اس کا سافٹ ویئر اور سروسز ہائر کر رہی تھی، بلکہ سافٹ ویئر کی پہلی اسائنمنٹ بھی پاکستان تھا، اس کا اپنا ملک، جہاں پچھلے 5 سالوں میں 1000 سے زائد سکول دہشت گرد حملوں کی نظر ہو گئے۔ انگلستان کے سابق وزیر اعظم نے خود فون پر بات کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم سے بھی بات کریں گے۔ شام سے پہلے عبداللہ کو اپنے ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ مل چکا تھا، اور یہ کہ وہ بہت خوش ہیں کہ جو ٹیکنالوجی عبداللہ نے تیار کی وہ اسے استعمال کر پائیں گے۔ عبداللہ مسکرانے لگا، کیا ہی عجیب دن دیکھنے کو ملا زندگی میں۔ 5 سال ملک میں دھکے کھاتا رہا، کسی نے کمیشن مانگا، کسی نے گرانٹ روک لی، کسی نے بیکار پروڈکٹ کہہ کر ملنے تک سے انکار کر دیا، تو کسی نے جھوٹے وعدوں پر ٹرخا دیا۔ کون سا در تھا جو اس نے نہ کھٹکھٹایا ہو، مگر جواب ندارت۔ اور آج جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس امریکہ آ گیا ہے، تو وہی لوگ اسے واپس بلا رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ڈاکٹر عبداللہ اب اگر ایک دن بھی رہے تو زندگی کی ضمانت نہیں۔ کیا بات ہے میرے اللہ، تیرا اسکرپٹ سب پر باری۔ عبداللہ اگلے 2 روز تک ایک ہی شعر گنگناتا رہا، تیرا رتبہ بہت بلند سہی، تیرا رتبہ بہت بلند سہی، دیکھ میں بھی خدا کا بندہ ہوں۔ عبداللہ ہوٹل کے کمرے میں سوٹ پہنے تیار بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ، ڈیمو پریزنٹیشن سب ریڈی تھا۔ آج عبداللہ کی زندگی کا ایک بڑا دن تھا۔ آج اسے چاچا دینو، سر عبد الرحمن، رفیع صاحب، ابو امی، پھوپھی، مفتی صاحب سب یاد آ رہے تھے۔ بلو واٹس ایپ پر ہر لمحہ ساتھ تھی۔ عبداللہ نے دعا کو ہاتھ بلند کیے، کیا بات ہے میرے اللہ، کیا کہنے، کون یقین کر سکتا ہے کہ پیلے کپڑوں سے پڑھنے والوں کو تو یہاں لائے گا۔ اے کمزوروں کے وارث اللہ، تیری وہ تعریف کروں جو کسی نے بھی نہ کی ہو۔ امیدوں کے مالک اللہ، دلوں کے جاننے والے رب، تیرا شکریہ، تو مجھے بھولا نہیں، تو نے کرم کیا، تو نے عزت بخشی، تو عنایت کرتا کہ میں تجھے کبھی نہ بھولوں۔ آج سے ایک نیا دور شروع کر میرے اللہ، تو آگے راستے دکھا، میں آنکھ بند کر کے پیچھے چلتا ہوں۔ میرے اللہ، بچپن میں مجھے لگتا تھا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، بس آدمی اس سے بچ جائے باقی سب باتیں آسان ہیں۔ لڑک پن میں آیا تو اندازہ ہوا جھوٹ سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جوانی میں جنس کے علاوہ کوئی گناہ ماننے کو دل تیار ہی نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ جنس کے علاوہ کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ آج لگتا ہے سب سے ایک بڑا گناہ میں خود ہوں، میرا ہونا ہی گناہ ہے کہ اپنے وحدہ لا شریک مالک کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو واحد ہے، تو باقی ہے، ہر وہ چیز جو تیری سلطنت میں وجود رکھتی ہے بنفسی ہی گناہ ہے۔ تو مجھے میرے ہونے پر بخش دے میرے مالک، مجھ سے خفا نہ ہو، مجھے اپنے قریب رکھنا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات اور پریس کانفرنس خوب رہی۔ انہوں نے جاتے جاتے عبداللہ کے ہاتھ پر پہنی تسبیح کو دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ عبداللہ نے ان کے ہاتھ پر بندے بینڈ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، دوست کا تحفہ ہے، اس کی یاد دلاتا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ بھی دوست کی نشانی ہے، اس کی یاد دلاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی اناؤنسمنٹ کے بعد میڈیا انٹرویوز اور کسٹمرز کا جو تانتا بندہ تو رکنے کا نام ہی نہیں۔ کچھ ہی دنوں میں عبداللہ شاید
شدید اکتاہٹ کا شکار ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ریاست ورجینیا جا رہا تھا ایک کانفرنس میں تقریر کرنے۔ اس کی ٹاک اس کی فیلڈ میں تھی کہ جو کہ بہت اچھی گئی۔ اس کے سیشن کے بعد چائے پر اس کی گورنر سے ملاقات ہوئی، جن کے ساتھ بہت سے ملٹری جرنلز اور قانونی اداروں کے لوگ تھے کہ یہ کانفرنس ڈیفنس کی ہی تھی، اور پوری کانفرنس میں 800 بندوں میں عبداللہ واحد مسلمان۔ عبداللہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اللہ کی شان ہے، وہ اکیلا اپنے کام کی بنا پر 800 پر بھاری پڑ رہا ہے۔ وقفے کے دوران گورنر نے اس سے سوال پوچھا، ڈاکٹر عبداللہ، آپ کو امریکہ کو دیکھ کے حیرت نہیں ہوتی؟ کیا بڑا طاقتور ملک ہے، کیسے کیسے سافٹ ویئر، جنگی سامان، اسٹیٹ آف لیبارٹری، امپائر، اسٹیٹ بلڈنگ، وال اسٹریٹ، ایک نیا ہی جہان ہے۔ جی بالکل ہوئی، مگر صرف شروع میں 1-2 بار۔ پہلی بار اسٹیٹ آف لیبارٹری کو دیکھا تو مبہوت ہی ہو گیا تھا، دوسری بار اچھی لگی، تیسری بار کے بعد سے حیرت ختم ہو گئی۔ کیا آپ نے کبھی کوئی چیز ایسی بھی دیکھی کہ ہر بار حیرت میں اضافہ ہو جائے؟ عبداللہ نے سوال کیا۔ میں نے تو نہیں دیکھی، کیا آپ نے دیکھی ہے عبداللہ؟ جی بالکل، اللہ کی ذات، اس کی قدرت، آدمی جب سوچتا ہے حیرت کے مارے بول بھی نہیں پاتا۔ گورنر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا، ارے آپ تو کوئی صوفی ٹائپ کے میڈیٹیشن ماسٹر لگتے ہیں، یہ مراقبات کیا ہوتے ہیں؟ جی کچھ نہیں، مراقبات اور مربع جات میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، ایک روح کی غذا ہے، ایک جسم کی۔ چلے میں آپ کو حیرت انگیز مثال دیتا ہوں آسان سی۔ قرآن پاک کی غالباً 8ویں صورت ہے، سورۃ الانفال، اس کی 73ویں آیت بڑی حیرت انگیز ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتی، جب پڑھتا ہوں سر دھنتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ آپ ملاحظہ کریں، مدینہ سے ہجرت کرنے والے 250-300 افراد ہیں، زیادہ سے زیادہ کل ملا کے 2500، اور اللہ کہتے ہیں تم اپنی نئی وحدت قائم کرو، قرآن و حدیث کی روشنی میں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، اور اگر ایسا نہ کیا تو بڑا فتنہ، فساد عظیم پیدا ہوگا۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے، کہاں کہا جا رہا ہے؟ کچھ مفلوق الحال اجنبی سے لوگ اپنی وحدت قائم کریں، کس کے مقابلے میں؟ کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں، رومن امپائر کے مقابلے میں۔ پوری فوجیں ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، دنیا فیشن ان سے لیتی ہے، ہتھیار بنانا ان سے سیکھتی ہے، رومن لا کا طوطی کل جہاں میں بولتا ہے، فن تعمیر وہاں سے آتا ہے، اور اگر نہ کیا تو فساد عظیم پیدا ہوگا۔ لوگ اپنی وحدت قائم کریں، کس کے مقابلے میں؟ کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں، رومن امپائر کے مقابلے میں۔ پوری فوجیں ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، دنیا فیشن ان سے لیتی ہے، ہتھیار بنانا ان سے سیکھتی ہے، رومن لا کا طوطی کل جہاں میں بولتا ہے، فن تعمیر وہاں سے آتا ہے، اور اگر نہ کیا تو فساد عظیم پیدا ہوگا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مجھ سے آ کے کہے تم یہ کرو ورنہ امریکہ میں فتنہ ہوگا۔ کہاں میں، کہاں 320 ملین لوگ؟ مگر پھر ایسا ہوا، ایسا تاریخ نے دیکھا گورنر صاحب، مٹھی بھر چند لوگوں کی کاوش لے ڈوبی کیسر و کسریٰ کو، رومن امپائر کو۔ ہے نا حیرت والی بات؟ گورنر صاحب کچھ نہ سمجھتے ہوئے پھیکی سی ہنسی ہنس کے چلے گئے۔ عبداللہ یہ شعر گنگناتا ہوا واپس چلا آیا۔ جو دکھ رہا ہے اس جہاں کے اندر، جو اندیکھا ہے وہ شاعری ہے، جو کہہ چکا تھا وہ کہہ چکا ہوں، جو رہ گیا ہے وہ شاعری ہے۔
دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں، تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شاعری ہے۔ عبداللہ گھر آ کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو طبیعت بہت خوش تھی، شاید کسی خواب کا اثر تھا جو اسے یاد نہیں رہا، مگر اس کا انگ انگ مسرت سے اچھل رہا تھا۔ وہ آج دن بھر ناز خیالوی کے یہ مصرے دہراتا رہا: مرکز جستجو عالم رنگ و بو، مرکز جستجو عالم رنگ و بو، دم بدم جلوہ گر تو ہی تو چار سو، ہو کے ماحول میں کچھ نہیں الا ہو، تم بہت دلربا، تم بہت خوبرو، عرش کی عظمتیں فرش کی آبرو، تم ہو کونین کا حاصل آرزو، آنکھ نے کر لیا آنسوؤں سے وضو، اب تو کر دو عطا دید کا ایک صبح، آؤ پردے سے تم آنکھ کے روبرو، چند لمحے ملن دو گھڑی گفتگو، ناز جپتا پھرے جا بجا کو بکو، وحدہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ۔ آج عبداللہ جہاز میں بیٹھا سری لنکا کی طرف جا رہا تھا، کمپنی کا ایک آفس وہاں بھی کھول سکے، اور اس کا قلم پھر سے سوالات لکھ رہا تھا: یا اللہ، 2 سال سے ایک ہی ذکر پر ہوں، بہت کاہلی برتی، لگتا ہے تمام عمر اسی پر رہوں گا، تو قبول فرما لے۔ اے وہ اللہ جو زمان و مکان کی قید سے پاک ہے، میں منزلوں کا مسافر ہوں، تو نہیں، تو آ کے مل جا۔ اے اللہ، جن کا موت سے پہلے دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، ان کے لیے کوئی سرائے ہے کیا؟ وہ کون سی نیکی ہے جو گارنٹی دے کہ بندہ چن لیا گیا ہے؟ جن کے سوال گم ہو جائیں، ان سے کوئی جواب مانگے تو وہ کیا کریں؟ اے اللہ، کیا روحانیت کا بھی کوئی نصاب اور امتحان کا طریقہ کار ہے؟ یا تیری مرضی، جب چاہا جیسے چاہا جسے چاہا دے دیا؟ یا منیرا او دیکھنے والے، دیکھ میں سوالوں کی مالا توڑ بیٹھا ہوں، میں تو اتنا بھی سمجھنے سے رہا ہوں قاصر، میں تو اتنا بھی سمجھنے سے رہا ہوں قاصر، راہ تکنے کے سوا آنکھ کا مقصد کیا ہے؟ ناول ختم ہوا۔